اب ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں نا. اسکرین شو ہو رہی ہے سب کو؟ جی. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے پڑھا تھا تو وہاں پہ جو دھوکا ہوا حارث بن حمام کے ساتھ وہ دھوکا ظاہر ہو گیا تھا، ہے نا. اور قاضی کے دربار میں پہنچے یہ لوگ اور قاضی کے کورٹ میں، اور وہاں قاضی نے فیصلہ سنا دیا کہ تم نے دھوکا کھایا ہے، حالانکہ تم کو پہلے ہی ہوشیار کر دیا گیا تھا، لیکن تم نہیں سمجھ پائے اس کی بات کو. جب غلام نے کہا تھا انا یوسف انا یوسف، تو تم اس کی بات نہیں سمجھ پائے اور تم خود دھوکا کھا گئے. ٹھیک ہے. تو اب جب تم خود دھوکا کھا گئے ہو تو پھر اس میں اس غلام کا، ہے نا، کوئی جرم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اسی بات کو آگے پھر یہ بتا رہے تھے کہ یہ ساری باتیں سن کر کے حارث بن حمام بہت کیا ہو گئے تھے، غمگین ہو گئے تھے، اور ان کو ذلت کا احساس ہونے لگا تھا. تو یہ ساری چیزیں جب دیکھیں کس نے؟ قاضی نے. فقال علی القاضی، تو قاضی نے مجھ سے کہا. کیا کہا؟ کب کہا؟ حین رعا امتیازی، جب اس نے میری تکلیف کو دیکھا. امتیاز ہے نا، امتیاز یمتاز امتیاز، اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ یہاں دیکھیں لکھا ہوا القلق والتحرق وقیل الغضب، غصے کا، ٹھیک ہے، بے چینی، تکلیف، غصہ، یہ سب امتیاز کا میننگ ہوتا ہے. تو اس نے میرے غصے کو، میری تکلیف کو جب دیکھا، وتبین حر ارتمازی، ارتماز، ارتماز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ارتمز یرتمز ارتمازن، یہاں پہ دیکھیں الاحتراق، جلن. ٹھیک ہے. تو غصہ اور جلن یہ ساری چیزیں جو ہیں میرے اندر پیدا ہو رہی تھی. وتبین حر ارتمازی، اور میرے جلن کی گرمی بالکل واضح ہو گئی. ٹھیک ہے. یعنی اس نے میرے جلن کی گرمی کو دیکھا، میرے جلن کو دیکھا، میرے غصے کو دیکھا. جب ان ساری چیزوں کو قاضی نے دیکھا تو قاضی نے مجھ سے کہا. کیا کہا؟ یا ہادا، اے انسان، ما ذهب من مالک ما وعظک. ٹھیک ہے. اس نے ایک کیا کہا؟ اس نے ایک نصیحت کی. ما ذهب من مالک، تمہارے مال میں سے کچھ نہیں گیا، ما وعظک، اس کی وجہ سے جس سے تم کو نصیحت ملی. ٹھیک ہے. تو جس نے تمہیں نصیحت کی اس نے تمہارے مال میں سے کچھ نہیں دیا. مطلب یہ ہے کہ تم اپنے مال 200 درہم تمہارا گیا، اسی کا غصہ ہے نا تم کو. تو درہم جانے کی وجہ سے تم کو جو نصیحت ملی، جو سبق ملا، تو اس کی وجہ سے تمہارے درہم جانے کا، تمہارے مال کا جو نقصان ہوا وہ کم ہے. ٹھیک ہے. بلکہ کوئی نقصان ہی نہیں ہوا، کیونکہ اس مال کے کھونے کی وجہ سے تم کو کیا ملا؟ ایک لیسن ملا. ٹھیک ہے نا. یہ کہنا چاہ رہا ہے ما ذهب من مالک ما وعظک، ہے نا. تمہارا مال نہیں گیا، برباد نہیں ہوا. کیوں نہیں برباد ہوا؟ کیونکہ تم کو کیا ملا؟ لیسن ملا اس سے. ولا اجرم الیک من ایقظک، ٹھیک ہے. اور میں تمہاری وجہ سے، ٹھیک، یا اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس نے تمہیں ہوشیار کیا. من ایقظک، جس نے تمہیں بیدار کیا، ہوشیار کیا، ہے نا. لا اجرم الیک، میں اس کو ملزم نہیں بناؤں گا، میں اس کو مجرم نہیں بناؤں گا. ٹھیک ہے. یا لا اجرم الیک، تمہارا وہ مجرم نہیں ہے، تمہارا وہ مجرم نہیں ہے جس نے تم کو بیدار کیا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ بتائیں کیا مطلب ہوا اس کا؟ جی جی بتائیں. لا اجرم الیک من ایقظک ہے، کیا مطلب ہوا؟ کہ یہ جو غلام تھا، ہے نا، اس نے تم کو سمجھایا تھا، اس نے تم کو بیدار کیا تھا. تو یہ بیدار اگر اس نے کیا ہے تو یہ پھر گنہگار نہیں ہوا، یہ کہنے کا مطلب ہوا، ہے نا. فتعظ بما نابک، تو تم سبق حاصل کرو، تم نصیحت حاصل کرو، تم لیسن لو
बिमा नाबका, उस चीज की वजह से जो तुमको मुसीबत आई। नाब यनूबू, इसके माने करीब होना भी होता है और इसके माना मुसीबत के भी होते हैं ना। तो जो चीज तुमको मुसीबत में से पहुंची है उससे तुम क्या करो, नसीहत हासिल करो। वकातिम अस्हाबक मा असाबक है, और जो कुछ मुसीबत तुम्हें पहुंची है उसको अपने दोस्तों से छुपाओ। क्योंकि यहाँ पे ऊपर ये कह रहा था ना, ये क्या कहा था, वफ्तिजाही बैन रुफ़क़ती, कि अपने दोस्तों के दरमियान, अपने लोगों के दरमियान क्या होऊंगा, मैं जलील हो जाऊंगा। ठीक है, तो इसकी भी मुझे तकलीफ थी। तो वही कह रहा, वकातिम अस्हाबक मा असाबक है, अपने दोस्तों को बतलाओ ही नहीं जो तुम्हारे साथ हुआ है। ठीक है, इसको क्या कर लो, छुपा लो। कातिम फेले अम्र है। व तदक्कर अबदन मा दहमक है, और हमेशा याद रखो किस चीज को, मा दहमक है, जो कुछ तुम्हें क्या हुआ है, आजमाइश हुई है। ठीक है, जो तुम्हारे साथ हादसा हुआ है उसको क्या करो, हमेशा याद रखो। लितकिय जिक्रा दराहिमक, है ना, ताकि लितकिय जिक्रा, ताकि ये नसीहत तुमको बचाए, किसको, तुम्हारे दिरहम को। ठीक है, तुम्हारे माल को, तुम्हारे दिरहम को। ये जो आज तुम्हारे साथ हादसा हुआ है, ये नसीहत, ये हादसा तुम्हारे दिरहम को आगे भी बचाए। इसलिए क्या करो, तजक्कर अबदन, हमेशा याद रखो इसको। ठीक है, व तखल्लक बिखुलुकिन मनिब्तुलिया फसबर, और आदत बना लो। तखल्लक के माने क्या है, आदत बना लेना, समझ गए। खुलुक के माने आदत। व तखल्लक बिखुलुकिन, और तुम अपनी आदत बना लो, है ना, उस शख्स की आदत की तरह, मनिब्तुलिया, जिसको आजमाया गया, है ना, या जिस पे मुसीबत आई, जिस पे आजमाइश आई, फसबरा, तो उसने क्या किया, सब्र किया। तो तुम भी ये सब्र वाली आदत तुम भी अपना लो, ये कहने का मतलब है। ठीक है, वह तजल्लत लहुल इबरू, और उस शख्स की आदत अपना लो जिसके सामने इबरत जाहिर हुई, नसीहत जाहिर हुई, है ना, कोई लेसन उसने जिंदगी से सीखा। ठीक है, तो कोई इबरत, कोई सबक उसके सामने आया, फातबर, तो उसने उससे क्या किया, लेसन दिया। ठीक है, तो उस सबक से, उससे क्या किया, इबरत हासिल किया। समझ गए ये सारा मतलब, बताएं, क्लियर है इबारतें। जी सर। ठीक है, काल अल हारिस बिन हम्माम, अब ये सारी बातें कौन कह रहा था, काजी कह रहा था। तो हारिस बिन हम्माम कहते हैं, क्या कहते हैं, फफद फवद्दातुहु, मैंने उसको अलविदा कहा। किसको, किसको अलविदा कहा, गुलाम को सर। गुलाम को। लाबिसन सौबल खजली वल हुज्नी, इस हाल में कि मैं पहने हुआ था क्या, शर्म और गम का लिबास। मतलब ये है कि शर्म भी मेरे ऊपर थी, है ना, मुझे शर्म भी आ रही थी और मुझे गम भी था। ठीक है, वो शर्म और गम के साथ साथ मैंने उसको अलविदा कहा, है ना, शर्म और गम की कैफियत में, शर्म और गम की हालत में मैंने उसको अलविदा कहा। साहिबन ज़ैलई अलगबना वल गबना। ठीक है, अब दो वर्ड है यहाँ पे, एक गबन है, एक गबन है, दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। ठीक है, पहले इसका मीनिंग हम आपको बता दें। देखिए, गबन का मतलब होता है, दोनों का मीनिंग धोखा ही होता है। ठीक है, धोखा। लेकिन गबन जब बा पे साकिन है ना, बा साकिन है, तो उसका मतलब होता है माल में धोखा होना। ठीक है, माल में धोखा होना, ये हो गया फर्स्ट का। सेकंड है गबन, बा पे क्या है, फतहा है। ठीक है, उसका मतलब होता है अक्ल में धोखा खाना। ठीक है, यानी बेवकूफ बनना, ये मतलब होता है गबन का। और गबन का ताल्लुक किससे है, माल से, समझ गए। गबन का ताल्लुक किससे है, अकल से। गबन, गबन, तो ये दोनों वर्ड याद रखिएगा। ठीक है, तो कहता है साहिबन, साहिबन के माने क्या है, समेटे हुए। ज़ैलई, ठीक है, ज़ैल, ज़ैल के माने क्या होता है, कल भी हमने ये वर्ड पढ़ा था, क्या माना होता है इसका, ज़ैल का, दामन। क्या होता है,
दामन। शम्मर, शम्मर ज़ैल है ना, शम्मर ज़ैल कल पढ़ा था ना हमने, शम्मर ज़ैलहू व तवल्ला, उसने अपने दामन को समेटा और फिर लौट गया, वापस हो गया। ठीक है, तो वो हमने पढ़ा था कल। तो वही है ज़ैल। साहिबन ज़ैली, अपने दामन को समेटे हुए। ठीक है, अलगबना वलगबना, अपने दामन को नुकसान, माल के नुकसान और क्या, अकल के नुकसान, यानी बेवकूफ़ी में क्या हुए, समेटे हुए। ठीक है, अपने बेवकूफ़ी और माल के नुकसान को लिए हुए मैंने उसको क्या कहा, अलविदा कहा, ये मतलब है इसका। ठीक है, चले यहाँ पे देखें लिखा हुआ, अलगब्न अलअव्वल बिस्कानिल मुवहिदा व हुवल बैउ बिअज़यद मिनल क़ीला, कीमा यानी कीमत से ज्यादा में ज्यादा पैसा देकर के किसी चीज को खरीदना, तो उसमें क्या होता है, माल का नुकसान होता है। वसानी बिफतहिहा व हुवा ज़ुअफ़ुल अक़ल, है ना, और गबन का मतलब क्या है, ज़ुअफ़ुल अक़ल, वही है। तो माल, माल में भी नुकसान उठाया और अक्ल में भी नुकसान उठाया, और इन दोनों नुकसान को साथ लेकर के मैं क्या हुआ, मैंने उसको अलविदा कहा। व नवैतु मुकाशफत अबी ज़ैदिन बिल हजरी, और मैंने ये नियत कर ली, क्या नियत कर ली, मुकाशफत अबी ज़ैद, अबू जैद को छोड़ने की। ठीक है, अबू जैद को ढूंढने की, बिल हजरी, जुदाईगी के साथ। इसका मतलब यह है कि अबू जैद को ढूंढने और हमेशा के लिए उससे जुदा हो जाने की मैंने नियत कर ली। ठीक है, अबू जैद कौन है जी, अबू गुलाम का जैद बाप कौन सर। है ये, हाँ, गुलाम का बाप। गुलाम कबाब, गुलाम कबाब। तो मैंने उससे हमेशा के लिए उसको छोड़ने की नियत कर ली। वह मुसारमतहू यदद्दहरी, और इसी तरह मुसारमतुन माने क्या होता है, कता ताल्लुक करना। ठीक है, मुकातातुन के माने में कल भी ये बताया था। यदुद्दहर के माने होता है हमेशा, हमेशा के लिए। ठीक है, अबदुद्दहर के माने में, तो हमेशा हमेशा के लिए उससे कता ताल्लुक करने का, अबू जैद से, और उसको छोड़ने की मैंने नियत कर ली। फजअलतु अतनक्कबु अन ज़ुराहु, तनक्कब या तनक्कबु, है ना, इसके माने होता है हटकर चलना। क्या होता है, रास्ते से हटकर चलना। ठीक है, अज़ुरा के माने होता है, यहाँ पे है उसके माने घर, मंजिल व बैतहू। ठीक है ना, घर। तो मैं उसके घर से हटकर चलने लगा, मतलब जहां अबू जैद का घर था उधर भी मैं नहीं जाता था। वह तजन्नबु अन अराहू, और उसको देखने से भी मैं बचने लगा, है ना, उससे भी इज्तनाब करने लगा, उसको देखने से भी मैं बचने लगा। ठीक है, इला अन गशियनी फी तरीकिन ज़य्यकिन, गशिया यहाँ पे इसके माने हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ लक़ियनी व क़ाबलनी, है ना, मुलाकात हो जाना। यहाँ तक कि यानी मैं उससे बचता रहा, अबू जैद से बचता रहा, बचता रहा, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ तक के मुझसे वो टकरा गया एक तंग रास्ते में। एक बहुत पतला रास्ता था, कोई एक पतली गली थी, उसमें आमना सामना हो गया अबू जैद से। फहैयानी तहैयत शय्यकिन, तो अबू जैद ने मुझको बहुत ही शौक भरा सलाम किया। ठीक है, वो मुंह फेर के भागा नहीं मुझसे, बल्कि क्या है, एकदम गर्म जोशी के साथ, अरे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसे हैं हारिस भाई आप। ठीक है, तो इस तरह से बहुत शौक भरा सलाम किया उसने मुझको। शय्यक के माने है बिल्कुल एक्साइटमेंट के साथ, है ना, एक्साइटेड होकर के सलाम किया। फमा जिद्तु अला अन अबस्तु, तो ये तो चिढ़ाने वाली बात हो गई ना, कि एक आदमी ने धोखा भी दिया है और फिर वो चिढ़ा, ये तो चिढ़ाने जैसा हो गया ये। तो अब मैंने क्या किया, हारिस बिन हमाम कहते हैं, फमा जिद्तु अला अन अबस्तु, अबसा माने क्या होता है बताएं, अबसा व तवल्ला, कुरान में आया है ना, क्या माना होता है इसका, मुंह बनाना। मुंह बनाना, है ना, मुंह बनाना, मुंह बिसोरना इसी को बोलते हैं। ठीक है, फमा फमा जिद्तु अला अन अबस्तु, तो मैंने ज्यादा नहीं किया इस पर, सिवाय इसके कि मैंने क्या किया, मुंह बेसोर दिया। मतलब यह है कि मैंने मुंह बना दिया, जब उसने सलाम किया तो मैंने मुंह बना दिया। वमा नबस्तु, और मैंने अपना होंठ भी नहीं हिलाया। ठीक है, नबसा माने क्या होता है, होंठ हिलाना।
ہے نا، یہاں پہ دیکھا ہوا ہونٹوں سے کوئی بات نکالنا، ما تکلمتو، اس کا معنی کیا ہوا؟ ما تکلمتو، میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی. فقال، کیونکہ میں تو غصے میں تھا اس سے، ہے نا. فقال، تو اس نے کہا، کس نے؟ ابو زید نے. ما بالک، تمہیں کیا ہو گیا بھائی؟ شمخت بانفک علی الفک، شمخ، شمخ الانف، اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ناک بلند کرنا. تو ناک بلند کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تکبر کرنا. ٹھیک ہے، تکبر کرنا. شمخ بانف، تو کیا کہا اس نے؟ شمخت بانفک علی الف، الف ہم کل بھی پڑھ چکے تھے، الف معنی ہوتا ہے محبوب. ٹھیک ہے، تو اس نے کہا تم اپنے محبوب سے کیا کرتے ہو؟ تکبر کرو گے، ہے نا. شمخت بانفک علی الفک، تم اپنے محبوب سے تکبر کر رہے ہو، ہے نا، تم اپنے محبوب سے منہ پھیر رہے ہو. فقلت، تو میں نے کہا، حارث بن حمام کہتے ہیں تو میں نے کہا ابو زید سے، انسیت، کیا تم بھول گئے؟ انک احتلت و قتلت، قتل کے معنی ہوتا ہے دھوکہ دینا، ہے نا، خدع کے معنی میں. تو کہا انک احتلت و قتلت، تم یہ بھول گئے کہ تم نے مجھ سے فریب کیا اور مجھ کو دھوکہ دیا ہے نا. احتل معنی ہیلا بنانا، مجھ کو، میرے ساتھ فریب کیا ہے اور مجھ کو دھوکہ دیا ہے، یہ بات تم بھول گئے. وفعلت فعلتک التی فعلت، اور تم نے، فعلت، تم نے اپنی ایسی غلطی کی، التی فعلت، جو تم نے کیا. ٹھیک ہے، یعنی تم نے غلطی کی جو تم نے کیا، یہ ساری بات تم بھول گئے. فَأَضْرَتَ بِي مُتَحَازِيًا، تو اب کیا ہوا جب میں نے یہ بات کہی؟ فَأَضْرَتَ بِي مُتَحَازِيًا، اضرت ہے نا، تو اس نے مجھ کو کیا کیا؟ دیکھیں اضرت کے معنی کیا ہوتا ہے؟ منہ سے گوز کی آواز نکالنا. گوز سمجھتے ہیں جی؟ گوز مارنا، انگلش میں بھی، انگلش میں یہی ورڈ آتا ہے گوز. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں جی؟ نہیں سر، نہیں سر. نہیں سمجھ رہے ہیں. ریاح سمجھتے ہیں نا، ہوا، ہوا نکالنا. تو جیسے پیٹ سے، ہے نا، ریاح خارج ہوتی ہے، اس کو ہم اپنی لینگویج میں اب بولیں گے تو پاد بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہی کہتے ہیں عذرت یذرت، تو اذرات کے معنی ہوتا ہے پاد کی آواز نکالنا. اس کو ہم بالکل اوپن کر کے بولیں تو اسی کو انگلش میں بولتے ہیں گوز مارنا. ٹھیک ہے، تو وہی فَأَضْرَتَ بِي مُتَحَازِيًا، تو اس نے کیا کیا؟ چڑھاتے ہوئے، مجھ کو چڑھاتے ہوئے، متحازین ہے نا، مذاق اڑاتے ہوئے. فَأَضْرَتَ بِي، منہ سے، اپنے منہ سے پاد کی آواز نکالی. ٹھیک ہے، تو بہت ہی نالائق قسم کا آدمی تھا ابو زید. ثم انشد متلافیا، پھر اس نے اپنے منہ سے جو ہے مجھ کو چڑھاتے ہوئے پاد کی آواز نکالی. ثم انشد متلافیا، اور پھر یہ شعر پڑھنے لگا، یہ گنگنانے لگا. کیا پڑھنے لگا وہ؟ یا من، ہے نا، یا من بدا منہ صدود موحش و تجہمی. ٹھیک ہے، اس نے کہا یا من بدا منہ صدود، صدود کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اعراض کرنا، ہے نا، رک جانا. موحش کے معنی ہوتا ہے وحشت. وہ تجہم، تجہم کے معنی منہ بنانا. ٹھیک ہے، تو اس نے کہا یا من بدا، اے وہ شخص، ہے نا، من بدا منہ صدود، جس کی جانب سے، منہ جس کی طرف سے، جس کی جانب سے. ٹھیک ہے، وحشت، اور کیا ہے؟ منہ بنانا، جس کی جانب سے ظاہر ہوا کیا؟ صدود، اعراض کرنا اور بھاگنا، و تجہمن، اور منہ بنانا. ٹھیک ہے، منہ بسورنا. سمجھ گئے؟ اے وہ شخص جس کی جانب سے اعراض کرنا، صدود معنی اعراض کرنا، اور وحشت یعنی بھاگنا اور منہ بنانا ظاہر ہوا. وغدا یریش ملاومن من دونہن الاسہم. ٹھیک ہے، اب یریشو، یریشو کے معنی کیا ہوتا ہے بتائیں؟ یریشو کے معنی یریش الاسہم، ہے نا، سہمن کی جمع اسہم، اس کے معنی ہوتا ہے تیر، اور یریش کے معنی سیدھا، ہے نا، تیر کو سیدھا کرنا ہے. یریش الاسہم کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تیر سیدھا کرنا. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا اصلو وضع الریش علی السہم، ہے نا، یعنی اس کے اندر کیا بولتے ہیں، ترکش کے اندر تیر رکھنا.
ترکش بولتے ہیں نا اس کو، جو تیر جس میں رکھا جاتا ہے، جو پیٹھ پہ آدمی ٹانگتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ترکش بولتے ہیں، اسی کو ریش بولتے ہیں۔ وہ اراد ہے یہاں پہ اس کا مطلب کیا ہے، یو لہ الکلام المؤلم، ٹھیک ہے، یعنی تکلیف دہ بات بولنا۔ ملاومن کے معنی آپ جانتے ہیں، ملامت کرنا، ٹھیک ہے، جمع ملامتن ہے ملاومن۔ تو کہہ رہا ہے کہ ہاں وہ ملامت کے تیر سیدھا کرنے لگا، یا ملامت کے تیر پھینکنے لگا، یا ملامت کے تیر رکھنے لگا، من دونہن، من دونہن، ہے نا، من دونہن، جو ملامت کے تیر کیا ہیں، کم ہیں، ٹھیک ہے، وہ ملامت کے تیر رکھنے لگا جو کم ہیں۔ وَيَقُولُ، اور وہ کہتا ہے، هل حر یباع، کیا آزاد بیچا جاتا ہے، کما یباع الادہم، ادہم کے معنی کیا ہوتا ہے، گھوڑا، ٹھیک ہے، کالا گھوڑا یا کالا غلام، کیا آزاد انسان بیچا جاتا ہے جس طرح کے کالے گھوڑے یا کالے غلام کو بیچا جاتا ہے۔ اقصر فما انا فیہ بدعا مثل ما تتوہم، اقصر، اقصر کے معنی کیا ہے، رک جاؤ، امنع، ہے نا، رک جاؤ، فما انا فیہ بدعا، ٹھیک ہے، جس میں میں ہوں، فما انا فیہ، جس کے اندر میں ہوں، وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ بدعن کے معنی، بدعن معنی کیا ہوتا ہے، نئی چیز، وہ کوئی نئی بات نہیں ہے جس کے اندر میں ہوں، مثل ما تتوہمو، جیسا کہ تم سمجھ رہے ہو، تتوہمو خیال کر رہے ہو، توہم یتوہمو خیال کرنا، سمجھنا، گمان کرنا، ٹھیک ہے۔ تو فما انا فیہ بدعن، میں کوئی نیا کام میں نے نہیں کیا ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو، رک جاؤ، میں نے کوئی نیا کام نہیں کیا ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ قد باعت الاسباط قبلی، ٹھیک ہے، یہی بول رہا ہے، نیا کام میں نے نہیں کیا ہے کہ اپنے بیٹے کو بیچا ہے، یہ کوئی نیا کام نہیں، اس لیے کہ مجھ سے پہلے، ٹھیک ہے، یعقوب کی اولاد نے یوسف علیہ السلام کو بھی بیچا تھا۔ قد باعت الاسباط قبلی یوسف، اسباط کے معنی کیا ہے یہاں پہ، اولاد سیدنا یعقوب، ہے نا، یعقوب کی اولاد نے مجھ سے پہلے یوسف کو بیچا تھا، ٹھیک ہے، وہم، جو مجھ سے بڑے تھے۔ سر بہت دیر سے جوائن کر رہا ہوں، کر نہیں پا رہا ہوں، اوکے، ایک منٹ رکیے گا ذرا دیکھ چلے۔ قد باعت الاسباط قبل یوسفن وہم، حالانکہ وہ لوگ کیا ہیں، بڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ ھذا واقسم باللتی یسری الیہ المتہم، متہم کے معنی کیا ہوتا ہے، متہم کے معنی ہوتا ہے تہامہ، ایک جگہ ہے، جانتے ہیں تہامہ، جی، تہامہ جو ہے عرب میں ایک مقام ہے نا، وہ اس سے گزرنے والے کو یا وہاں جانے والے کو الذاہب الی تہامہ، تہامہ جانے والا، متہم کے معنی کیا ہے، تہامہ جانے والا، سرا یسری کے معنی گزرنا، ٹھیک ہے، چلیں اب اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ ھذا، اسے یاد رکھو، وَأُقْسِمُ بِالَّتِي، میں قسم کھاتا ہوں، ہے نا، اس جگہ کی قسم کھاتا ہوں جہاں پہ کیا ہے، ملزم کو لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، میں اس جگہ کی قسم کھاتا ہوں جہاں پہ ملزم کو لایا جاتا ہے، سمجھ گئے، متہم کے معنی ملزم کے بھی ہوتا ہے، اتھم یتھم اتھام، اس کے معنی کیا ہوتا ہے، الزام لگانا، ملزم، یہ ملزم کے معنی جس پر الزام لگایا جائے، متہم کے معنی جس پر جرم ثابت ہو جائے، جس پر الزام لگایا جائے۔ تو میں اس جگہ کی قسم کھاتا ہوں جس جگہ المتہم، الزام لگائے ہوئے شخص کو لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب کیا ہے، کوٹ میں لایا جاتا ہے نا اس کو، وہی کہہ رہا ہے۔ وَالطَّائِفِينَ بِهَا وَهُمْ شُعْثُ النَّوَاسِ سُبْحَمُ، ٹھیک ہے، اور اس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے، میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس کی طرف تہامہ جانے والے جاتے ہیں، تو یہ مجھے زیادہ صحیح لگتا ہے یہ معنی، ٹھیک ہے، یہ معنی زیادہ درست لگتا ہے مجھے، ٹھیک ہے، متہم کے معنی وہی کریں، تہامہ جانے والا، کیونکہ تہامہ جو ہے وہ حجاز کے پاس کا علاقہ ہے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ حج کو جانے والے، تو میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس کی طرف تہامہ جانے والے
جاتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ حج کو جانے والے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قسم کھاتا ہوں. سمجھ گئے یہ مطلب؟ بتائیں. جی جی سر. ہاں جی تو سر. یہی ترجمہ اس کو کیجئے، وہ والا متھم والا چھوڑ دیجئے. والطائفین بہا وہم شعث النواسی سہم، والطائفین بہا، اور وہاں طواف کرتے ہیں. ٹھیک ہے، طائفین بہا وہاں طواف کرتے ہیں، اس کا طواف کرنے والے. وہم شعث النواسی، شعث کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اڑے ہوئے بال. ٹھیک ہے، اشعث ہے نا، اسی سے بنا اشعث ہے نا، اشعث کی جمع ہے یہ شعثن. اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کی پیشانی کے بال کیا ہوں؟ اڑے ہوئے ہوں، پراگندہ ہوں، گندے سندے ہوں، ہے نا. اس کا مطلب ہے بہت دور سے سفر کر کے کوئی آئے گا تو اس کے بال گندے ہو جاتے ہیں، وہی مطلب ہے اس کا. وہ طائفین بہا، وہاں وہ طواف کرتے ہیں اس حال میں کہ ان کے پیشانی کے بال، پیشانی جو ہے ان کی، ناصیتن جمع نواسی کے معنی کیا ہوتا ہے؟ فور ہیڈ، پیشانی. ان کی پیشانی کے بال پراگندہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سہمو، سہمو کے معنی ہوتا ہے سوکھا ہوا ہونٹ ہونا. ٹھیک ہے، تو پیشانی کے بال پراگندہ اور ہونٹ سوکھے ہوئے ہوتے ہیں. سہمو کے معنی ہونٹ سوکھا ہونا، سوکھا ہونا. ٹھیک ہے، تو سوکھے ہونٹ اور پیشانی کے بال پراگندہ ہوتے ہیں. ما قمت ذاک الموقف المخزی وعندی درہم. ٹھیک ہے، ما قمت ذاک الموقف المخزی. موقف المخزی کے معنی کیا ہوتا ہے؟ مخزی کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ذلیل. ٹھیک ہے، مخزی معنی ذلت والا، موقف کے معنی جگہ. ما قمت، میں کھڑا نہیں ہوا اس ذلت والی جگہ پر. ٹھیک ہے، وعندی درہم، اس حال میں کہ میرے پاس درہم بھی ہوتا. مطلب یہ ہے کہ میں نے جو کام کیا ہے یہ کام میں نہیں کرتا، یہ ذلت والا کام نہیں کرتا میں اگر میرے پاس درہم ہوتا. سمجھ گئے؟ تو میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں بالکل کنگال ہو گیا تھا، غریب ہو گیا تھا، اس لیے میں نے یہ کام کیا، میں نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا. تو یہ میں نے کیوں کیا؟ کیونکہ میں غریب ہو گیا تھا. تو میں یہ کام نہیں کرتا اگر میرے پاس کیا ہوتا؟ پیسہ ہوتا، میرے پاس درہم ہوتے، میں یہ ذلت والی جگہ پر کھڑا نہ ہوتا. فاعذر اخاک، تو تم اپنے بھائی کا عذر قبول کرو، ہے نا، تم اپنے بھائی کی معافی کو قبول کرو، اپنے بھائی کو کیا سمجھو؟ معذور سمجھو. وکف عنہ ملام، اور اس سے اپنی ملامت کو روک لو. ملا یفہم، جس ملامت کو وہ نہیں سمجھ رہا ہے، جسے وہ سمجھتا نہ ہو، ہے نا، جس کام کے کرتے ہوئے وہ مجبور ہو، تو اس سے کیا کرو؟ ملامت کو روک لو، اس کو الٹا سیدھا ملامت مت کرو، برا بھلا مت کہو. سمجھ گئے؟ اپنے بھائی کی معذرت قبول کرو اور اس سے ملامت کو روک لو، اس شخص سے جو سمجھتا نہ ہو. ٹھیک ہے، سمجھ گئے اس کا مطلب؟ اس نے کیا کہنا چاہا؟ اپنا عذر اس نے ظاہر کیا اشعار کی شکل میں. ٹھیک ہے، ابو زید سروجی نے. ٹھیک ہے نا. تو اب پھر کہتے ہیں ثم قال، اب یہ جو ہے ابو زید سروجی ہی کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ اما معذرتی فقد لاحت، کہ میری جو معذرت ہے وہ ظاہر ہو گئی. کیسے ظاہر ہوئی؟ کہ میں نے تم کو یہ اشعار جو سنائے ہیں اس میں میں نے کیا کیا؟ معذرت کیا ہے تم سے، ہے نا، تم سے معافی مانگا ہے، تو میری معذرت ظاہر ہو چکی ہے. لاح یلوح کے معنی ظاہر ہونا. وَأَمَّا دِرَاهِمَكَ فَقَدْ طَاحَتْ، اور تمہارا جو درہم ہے وہ برباد ہو چکا. طاح کے معنی کیا ہوتا ہے؟ یطیح کے معنی برباد ہونا. ٹھیک ہے، تو تمہارا درہم برباد ہو چکا ہے. فَإِنْ كَانَ اِقْشِعْرَارُكَ مِنِّي وَإِزْوِرَارُكَ عَنِّي لِفَرْطِ شَفْقَتِكَ عَلَى غُبَّرِ نَفْقَتِكَ. اقشعرار، اس کے معنی ہوتا ہے کپ کپاہٹ، ہے نا، بدن تھر تھرانا. تو غصے میں آدمی کا بدن تھر تھرانے لگتا ہے نا، تو وہی مراد ہے اس سے. ٹھیک ہے، ازورار، ازورار اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ازورار عن، ازور عن، اس کا معنی یہاں پہ دیکھیں المیل، مائل ہونا. ٹھیک ہے، تو مالا عن کے معنی کیا ہو جائے گا؟ بتائیں، مالا عن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جی کوئی بتائیں، مالا عن. ٹھیک ہے، دیکھیں مال، جی منہ پھر لینا.
मुंह फेर लेना, बिल्कुल। माल फी के माने होता है किसी की तरफ माइल होना, है ना। और माला अन का मतलब होता है उससे किसी की तरफ से अपना रुझान हटा लेना, अपनी तवज्जो हटा लेना। ठीक है, तो वही इज़विरार अन के माने क्या होगा, तवज्जो हटा लेना। फ़इन कान इक़्शिरारुक मिन्नी, अगर तुम्हारा गुस्से की वजह से थरथराना, है ना, मेरी जानिब से तुम्हारा थरथराना था, तुम्हारी कपकपाहट थी, वज़विरारुक अन्नी, और मेरी तरफ से तुम्हारा मुंह फेरना था, किस वजह से था, लिफरति शफ़क़तिक, शफ़क़तुन के माने मेहरबानी भी होता है, और शफ़क़तुन के माने मुसीबत का खौफ भी होता है, डर भी होता है। ठीक है, तो तुम्हारा मुझसे मुंह फेर लेना और तुम्हारा गुस्से से थरथराना, ये सब क्या था, तुम्हारे मुसीबत के खौफ की ज्यादती की वजह से था। ठीक है, तुम्हारे मुसीबत की खौफ के बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से अगर ये सारी चीजें थी, तो मुझसे मिलना नहीं चाहते थे, मुझको देखना नहीं चाहते, ताकि तुम्हारी मुसीबत ना बढ़ जाए, है ना। अला गुब्बरी नफ़क़तिक, और ये डर तुमको क्यों बैठ गया था, अला गुब्बरी नफ़क़तिक, गुब्बर के माने यहाँ पे देखें लिखा हुआ है बकाया हूँ, है ना, तुम्हारे बचे हुए पैसे के ऊपर, अला गुब्बरी नफ़क़तिक, तुम्हारे बचे हुए पैसे के ऊपर, है ना। यानी वो मेरे पैसे जो बचा हुआ है वो भी ना बर्बाद हो जाए, मैं अबू जैद सरूजी से मिलूं तो जो मेरे पास बचा हुआ है वो भी खत्म ना हो जाए। तो तुम्हारे बचे हुए नफ़क़े के ऊपर, है ना, तुम्हारी डर की ज्यादती की वजह से तुम्हारा ये गुस्से से थरथराना और तुम्हारा मुझसे मुंह फेर लेना था। फलस्तु मिम्मन यलसअ मिल्लतैन, तो तुम ये जान लो कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो दो मर्तबा डसता है। लसा यलसउ के माने क्या होता है, डसना, है ना, जैसे सांप डसता है। ठीक है, तो मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो दो मर्तबा डसेगा। ठीक है, यानी मैं दोबारा तुमको धोखा नहीं दूंगा, ये कह रहा है। वयूतियु अला जमरतैन, और मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, जमरतुन माने होता अंगारा, जो दो अंगारों के ऊपर, दो अंगारों को क्या करेगा, लपेट लेगा। ठीक है जी, यानी दो अंगारों के ऊपर चलता हो, मैं ऐसा इंसान। वता यतियु के माने क्या होता है, औता यूतियु, इसके माने क्या होता है बताएं, तय करना, है ना, सफर को तय करना। तो मैं दो अंगारों पर चलूं या मैं दो अंगारों को रौंदूं, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, दो अंगारों पे मैं नहीं चलता हूँ। ठीक है, और मैं दो बार नहीं डसता हूँ, मैं दोबारा तुमको धोखा नहीं दूंगा, ये कहना चाह रहा है। अगर तुम मुझसे डर रहे हो, है ना, कि दोबारा मिलूंगा अबू जैद सरूजी से, जो बचा हुआ पैसा है वो भी खत्म हो जाएगा, तो जान लो कि मैं वैसा इंसान नहीं हूँ जो दो मर्तबा धोखा देता हो। ठीक है, वो कह रहा है वह इन कुंत तवई तक कुशहक, है ना, कशहुन, कशहुन इसके माने क्या होता है, नजर अंदाज करना। तवा, कशहुन, ये दोनों मिल करके जब आते हैं तो माना होता है नजर अंदाज करना, बेतवज्जोही करना। ठीक है जी, वह इन कुंत तवई तक कुशहक, कुशहक, अगर तुम, है ना, क्या कर रहे थे, नजर अंदाज करते थे, है ना, अगर तुम नजर अंदाज करते थे। व अतात शुहक, व अतात शुहक, और तुमने अपनी लालच की फरमाबरदारी की थी। अगर तुमने क्या किया था, नजरअंदाज किया था और अपनी लालच के को मान लिया था, है ना। यानी लालच किस चीज का, कि जो मेरा पैसा बचा हुआ है वो भी ना खत्म हो जाए, इसका लालच। लितस्तनक़िद माइल कबी अशराकी, है ना, अपनी कंजूसी के फरमाबरदार हो गए, अपनी लालच के फरमाबरदार हो गए, ताकि जो मेरे रस्सियों में लग गया, माँ अली कबी अशराकी, जो मेरे जाल में फंस गया, तस्तनक़िद, उसे निकाल लो। ठीक है, तस्तनक़िद, इस्तनक़द यस्तनक़िदु, इस्तिनक़ाद, इसके माने क्या होता है, बचा लेना, ताकि तुम बचा लो, ताकि तुम निकाल लो उसको जो मेरे जाल में फंस गया है। फल तब की आला अक़लिकल बवाकी, तो फिर जान लो कि रोने वालियां तुम्हारी अकल के ऊपर रोएंगी। मतलब समझ में आया ये यहाँ से यहाँ तक क्या कह रहा है जी, जी सर, थोड़ा बहुत। क्या समझ में आया। ठीक है, मैं बताता हूँ, है ना। अगर ये कह रहा है, ऊपर इसने माजरत की पहले, है ना, इसने माफी मांग लिया, और फिर इसने ये भी कहा कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो तुमको दोबारा धोखा दूंगा। ठीक है, और फिर इसने आगे कहा, इनको तवैता से ये कहना चाह रहा है
کہ تم اگر مجھ کو نظر انداز کر رہے ہو، ہے نا، اور اپنی لالچ کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، اور وہ لالچ کیا ہے تمہاری کہ میں نے جو تمہارا 200 درہم کھایا ہے، ٹھیک ہے، وہ تم مجھ سے نکال لو گے، مجھ سے واپس لے لو گے۔ اگر تم ایسا سوچ رہے ہو تو کیا ہے، بواکی، باقیتن جمع بواکی، اس کے معنی کیا ہوتا ہے، رونے والیاں، ٹھیک ہے، تو رونے والی عورتیں تمہاری عقل پر ماتم کریں گی، روئیں گی۔ مطلب یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تم مجھ سے پیسہ واپس نہیں لے سکتے ہو، ٹھیک ہے، سمجھ گیا مطلب اس کا؟ جی۔ قال الحارث بن حمام، حارث بن حمام کہتے ہیں، فاسترنی بلفظہ الخالب، اس کے دھوکہ دینے والے لفظوں نے مجھے بے چین کر دیا، پریشان کر دیا، ٹھیک ہے، مجھے مجبور کر دیا۔ اس طرح استرار ہے نا، مجبور کر دینا۔ اس کے دھوکہ دینے والے الفاظ نے، خالب معنی ہو الخادع، ٹھیک ہے، اس کے دھوکہ دینے والے الفاظ نے مجھے مجبور کر دیا۔ وسحرہ الغالب، اور اس کی جادو بیانی نے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے بولنے کا جو انداز تھا، اس کے جادو نے، اس کے زبردست جادو نے مجھے مجبور کر دیا۔ الا ان عدت له صفیا، ہے نا، کہ میں دوبارہ اس کا دوست بن جاؤں۔ کس بات کے لیے مجبور کر دیا؟ اس بات کے لیے کہ میں دوبارہ انعدت، میں لوٹ جاؤں اس کے لیے، صفین، دوست بن کر، مطلب یہ ہے کہ میں اس کا دوست بن جاؤں۔ وَبِهِ حفین، اور اس کے بارے میں مکمل جان لوں۔ حفیون کے معنی کیا ہوتا ہے؟ مکمل علم رکھنے والا، ٹھیک ہے، میں دوبارہ اس کا دوست بن گیا۔ وَبِهِ حفین، اور کس بات کے لیے مجبور کیا؟ اس بات کے لیے کہ میں اس کو مکمل جان لوں۔ وَنَبَذْتُ فَعْلَتَهُ ظِهْرِيًّا، نبذ ینبذ معنی کیا ہوتا ہے بتائیں جلدی سے، کل ہم نے یہ پڑھا تھا ورڈ، کیا معنی ہوتا ہے جی؟ ایک نا نبذن، ترکہ کے معنی میں کل ہم نے پڑھا تھا نا جی۔ وَنَبَذْتُ فَعْلَتَهُ ظِهْرِيًّا، فعلتن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ فعلتن اس کے معنی ہوتا ہے ناپسندیدہ کام یا ایک بار کیا ہوا کام۔ تو میں نے اس کے ناپسندیدہ کام کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ظہرین، ظہرین قرآن کے الفاظ ہیں نا، ظہرین کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بھلائی ہوئی چیز، ایسی چیز جس کو پیٹھ پیچھے آدمی ڈال دیتا ہے، مطلب یہ کہ اس کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ تو میں نے اس کے گناہ کو یا اس کے ناپسندیدہ کام کو میں نے کیا کیا؟ پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا، پسے پش ڈال دیا، بھلا دیا، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ شَيْئًا فَرِيًّا، اگرچہ جو اس نے کیا تھا وہ بڑی عجیب چیز تھی، ہے نا، فریون یہ بھی قرآن کے الفاظ ہیں، ہے نا، قرآن میں آیا ہے یہ لفظ، اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ عجیب چیز، عجیب بات، ہے نا، تو وہی کہہ رہا ہے وَنَبَذْتُ فَعْلَتَهُ ظِهْرِيًّا، میں نے اس کے گناہ کو، میں نے اس کے ناپسندیدہ کام کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، یعنی بھلا دیا۔ وَإِنْ كَانَتْ شَيْئًا فَرِيًّا، اگرچہ وہ بہت ہی عجیب سا کام تھا، بہت بیکار سا کام تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا معاملہ ختم، اور حارث بن حمام پھر آگے اس کے فریب میں ابو زید کے، اور پھر اس کے دوست بن گئے، ٹھیک ہے نا۔ چلیں دیکھیں، یہ تو ہمارا مقامہ ختم ہو گیا، اب مکمل ہو گیا۔ اب یہ بتائیں، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ مقامہ کی آپ دو تین کوئی جو بھی چیز آپ کو سمجھ میں آتی ہے اس کی کریکٹرسٹکس کے بارے میں کچھ بتائیے، آپ نے 2 مقامہ پڑھا، کچھ بتائیے مجھے اس کے بارے میں، مقامہ کس کو کہتے ہیں، ہے نا، کیا اس میں الگ نظر آیا آپ کو؟ کیونکہ آپ نے روایہ بھی پڑھا، آپ نے قدیم جو نصوص تھے، خطبہ پڑھا، وہ سب پڑھا، ہے نا، افسانہ بھی پڑھا، فی القطار افسانہ تھا، وہ قصہ قصیرہ، تو سب کچھ آپ نے پڑھا، مقامہ میں کیا الگ جیسا لگا آپ کو؟ جی اس میں جو ہے کوئی بھی بتائیے۔ یہ ہے کہ اس میں ایک جگہ کو مطلب تخصیص دیتا ہے، آواز بہت وہیں کٹ پہ رہی ہے، گھٹتا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور کوئی بتائیں، اور کوئی بتائیں، اشرف الحق صاحب آپ بتائیں۔ جی ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے کیا؟ غریب الفاظ استعمال۔ غریب الفاظ کا مطلب ایسا ہوتا ہے
ایسے الفاظ جو عام طور پہ استعمال نہیں کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب جیسے غالب ہے نا, تو اس طرح کے الفاظ یہ بہت استعمال کرتا ہے, ایسے الفاظ جو عام طور پہ استعمال نہیں ہوتے. اس کے بعد کیا ہے, نمبر 2, یہ اس کی ظاہری خصوصیت میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ کیا کہتے ہیں اس کو, مثالوں کا, اس کو ایسے کر دیتے ہیں, ضرب الامثال کا, ہے نا, ضرب الامثال کا بہت استعمال کرتا ہے, ضرب الامثال کا استعمال. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد نمبر 3, سجا بندی, سجا بندی. ٹھیک ہے, السجع والقافیۃ. اگر اس کو ہم عربی میں کریں تو کیا کہیں گے, التزام السجع والقافیۃ. اس کو عربی میں لکھتا ہوں آپ کو, التزام السجع والقافیۃ. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے یہاں دیکھا, الا ان عدت له صفیہ وبہ حفیہ ظہریہ فریہ, تو یہ کیا ہے, یہ التزام السجع والقافیہ ہے. سمجھ گئے جی. تو یہ سب چیزیں ہیں. اس کے بعد اور کیا ہو سکتا ہے, غریب الفاظ, ضرب الامثال کا استعمال کرتا ہے. اس کے بعد تکلف بہت زیادہ ہے, تکلف بہت. تکلف سمجھتے ہیں جی, تکلف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زبردستی جو ہے نا الفاظ کو وہاں پہ لانا. جیسے صفیہ, حفیہ, ظہریہ, فریہ, جب بھی التزام السجع والقافیہ ہوگا کہیں پر بھی نثر کے اندر, تو اس میں تکلف خود بخود آ جائے گا, کیونکہ وہ کیا ہے, زبردستی ویسے الفاظ اس کو لانا پڑے گا سوچ سوچ کر کے. ٹھیک ہے, تاکہ وہ التزام السجع والقافیہ برقرار رہے. سمجھ گئے, تو تکلف اسی وجہ سے بہت زیادہ ہے. ایسے الفاظ استعمال کرنا پڑتا ہے اس کو جو عام طور پہ استعمال نہیں ہوتے, نامانوس الفاظ ہیں, غریب الفاظ ہیں, ان کو کرنا پڑتا ہے. کیوں کرنا پڑتا ہے, کیونکہ التزام السجع والقافیہ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, مقامہ, عام تو مقامہ کی ایک جنرل بات ہے, وہ کیا ہے, التسلیہ یا القدیہ. ٹھیک ہے, التسلیہ نہیں, یہ مقامہ کی جنرل بات ہے. کیا مطلب ہے اس کا, کہ مقامہ کے اندر جو اس کا ہیرو ہے نا, بطل ابو زید سروجی, وہ ہر مقامے میں آپ کو ملے گا بھیک مانگتا ہوا. کیا مانگتا ہوا, بھیک مانگتا ہوا. جیسے آپ نے مقامہ سنانیہ پڑھا, اس میں وہ کیا کر رہا تھا, بتائیں. لوگوں کو مطلب اپنے بات سنا کے پیسہ ہے نا, ان سب سے پیسہ اس نے کلیکٹ کیا. ٹھیک ہے, تو بھیک مانگنے کی ایک شکل تھی. اس کے بعد اس میں بھی آپ دیکھیں, مقامہ زبیدیہ میں کیا کرتا ہے, وہ اپنے بیٹے کو بیچ کر کے, ہے نا, دھوکہ دے کر کے, ٹھیک ہے, پیسہ مانگتا ہے. اور پھر لاسٹ میں کیا بولتا ہے آ کر کے, کہ میرے پاس پیسہ نہیں تھا, کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, بچے بھوکے تھے, اس لیے میں نے یہ حرکت کی. ٹھیک ہے, تو یہ جو مقامہ ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے, قدیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ لفظ یاد رکھیے گا, یہ مقامہ کے ساتھ خاص ہے. یہ لفظ جو ہے نا مقامہ کی خصوصیات میں سے ہے. ٹھیک ہے, کہ بھیک مانگنے کا اس میں پایا جائے گا کچھ نہ کچھ معاملہ. ٹھیک ہے جی. اور کیا ہے, مقامہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی مجلس میں بیان کیا جاتا ہے. سمجھ گئے, ایک ہی مجلس میں قصہ ہوتا ہے, ایسی کہانی ہوتی ہے جس کو ایک ہی مجلس میں بیان کر دیا جائے, اسی لیے اس کو مقامہ کہا جاتا ہے. مقامہ کے معنی کیا ہوتا ہے, مقامہ کے معنی ہوتا ہے المجلس, ہے نا. یہ مقامہ کا ورڈ کا میننگ ہوتا ہے, یہ المقامہ المجلس. ٹھیک ہے, ویسے ہم نے جو آپ کو دیا تھا نوٹ نا مقامہ سنانیہ کا, تو اس میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوں گی اوپر میں, پہلے لکھا ہوا اس میں.
ٹھیک ہے چلیں، تو بس یہی ساری کچھ باتیں ہیں مقامہ کے بارے میں جو ہم نے سوچا کہ آپ سے ڈسکس کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیے گا ضرور کہ مقامہ کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے، یہ ہے القدیہ. ٹھیک ہے، یعنی بھیک مانگنا اس میں پایا جائے گا کہیں نہ کہیں پر. چلیں، تو بس یہی کچھ باتیں تھیں، اور پھر انشاءاللہ ہم لوگ کل ملتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی کوشچن کسی کے ذہن میں کل کیا نہیں پڑھائیں ہو گے؟ تو پھر کلاس ختم کرتے ہیں. کل وہ آپ کو فخری کا جو ہے خلاصہ بتا دیں گے. ٹھیک ہے نا، کہ کیا اس میں کیا چیزیں ہیں فخری میں، اب آپ کیا کیا ہیں اس میں، کیسے کیسے ہیں، وہ ساری چیزیں بتا دیں گے. ٹھیک ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.